الرحیم وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن اور قرآن کے آئینے میں ہمارا کردار، آج جو ہم درس قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کی فضیلت، قرآن مجید کی اہمیت، قرآن مجید سے دور رہنا اور عمل نہ کرنا، ان تین موضوعات پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یعنی اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی ایک آیت میں بھی اگر ہم غور کریں تو ہماری ہدایت، ہماری اصلاح کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کتاب ہدایت ہے، لہٰذا اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، ہم اور آپ اپنی زندگی میں اگر کچھ چیزوں سے پیار کریں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا میں جانے کے بعد ہماری نسلیں ان چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ جیسے عرف میں، یعنی اگر باپ کو کھانے میں کوئی چیز پسند ہے، باپ کو یعنی فروٹ میں کوئی چیز پسند ہو، سالن میں، یا اسی طرح سے دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں، اولاد کیا کرتی ہے؟ اپنے مرحوم والدین کے لیے جب کھانا جو ہے وہ فاتحہ کے طور پہ ایصال ثواب کے لیے اگر وہ پیش کرنا چاہتی ہے، اس بات کو سامنے رکھتی ہے کہ میری ماں یا باپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے، وہ فروٹ میں کیا پسند کرتے تھے، وہ کپڑا کیسا پہنتے تھے۔ تو لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے مرحومین کا حق سمجھتے ہوئے ان کو ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ جو ان کی من پسند چیزیں ہیں اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ تو جب والدین کے اعتبار سے ہم اس بات کو سامنے رکھتے ہیں، اب وہ ہستیاں کہ جن کی ولایت اور محبت کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اگر ہم ان کی من پسند چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو وہ کتنا پسند کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ہم دنیا سے دل لگاتے ہیں، ہماری دنیا سے مختلف ہماری خواہشات ہیں، ہم اپنی دنیا سے مختلف چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن آئیں وہ بی بی جو سیدۃ النساء العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی، وہ بی بی یعنی عام رتبے والی نہیں ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی، آیہ تطہیر کی وارث بی بی۔ روایت میں ہے کہ جناب سیدہ کی طرف روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، فاطمہ زہرا نے اگر دنیا سے کچھ پسند کیا ہے تو وہ فرماتی ہیں تین چیزیں، یعنی جناب سیدہ اپنے حبداروں اور موالیوں کو یہ میسیج اور پیغام دے رہی ہیں کہ اے میری حبداروں، اے میری کنیزوں، اے میرے غلاموں، تم دنیا میں سے جس چیز کو بھی پسند کرتے ہو، جس چیز سے بھی محبت کرتے ہو، میں خود اپنا بتاتی ہوں کہ میں بنت رسول زہرا نے دنیا سے کیا پسند کیا۔ بی بی فرماتی ہیں پہلی چیز جو زہرا نے اس دنیا سے پسند کی ہے وہ ہے تلاوت و کتاب اللہ، کتاب خدا کی تلاوت کرنا،
فاطمہ زہرا کو یہ پسند ہے، جناب سیدہ کی کنیزوں۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ مجھے لباس کون سا پسند ہے، مجھے کپڑا کون سا پسند ہے، کس برانڈ کے میں نے کپڑے پہننے ہیں اور کیا چیزیں ہمیں پسند ہیں، لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یہ تمہاری مجبوری ہے کہ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو اور جو چیزیں پسند کرتی ہو۔ فاطمہ زہرا نے اگر دنیا سے کچھ پسند کیا ہے تو وہ جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، اور وہ ہے تلاوت کتاب اللہ، کتاب خدا کی تلاوت کرنا۔ دوسرا روایت کو تورقاً مکمل کر دوں، دوسرا فرمایا وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ۔ فاطمہ زہرا کو جہاں قرآن کی تلاوت پسند ہے، وہاں اپنے بابا رسول خدا کے چہرے کی زیارت بھی پسند ہے۔ تیسرا فرماتی ہیں وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج ہم حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر جمع کرتے ہیں، یہی فکر ہے کہ میری تجوریاں بھر جائیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں مجھ زہرا کو انفاق فی سبیل اللہ پسند ہے۔ بڑا تفصیلی موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، جناب سیدہ کی سیرت۔ اب خود اندازہ کریں، جس بیوی کے گھر میں جو چمڑا ہو، اس چمڑے میں جو روایت میں ملتا ہے کہ دن کے وقت جانوروں کو چارہ کھلایا جاتا ہے اور 5 سال اسی چمڑے پہ امام علی اور بی بی زہرا رات کو بستر بچھا کے سوتے تھے۔ یہ وارث جنت ہستیوں کا یہ کردار ہے۔ وہ یہ بھی بتا دیا ہم چمڑے پہ سونا تو ہمیں قبول ہے، حرام کے نرم اور گرم بستروں پہ سونا ہمیں قبول نہیں۔ تو لہٰذا والانفاق فی سبیل اللہ، یعنی گھر کا ماحول ایسا ہے جو ہے ضرورت کی۔ البتہ اتنے فاقے بھی نہیں تھے کہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں کہ ہم کہیں کہ امام علی کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یہ خود موضوع ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کتنی جائیداد تھی اور وہ اس جائیداد کو آپ نے کس لیے وقف کیا ہوا تھا۔ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا انشاءاللہ، شاید ماہ رمضان کے آخر میں ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو لہٰذا جناب سیدہ نے جو دنیا سے چیز پسند کی ہے وہ ہے تلاوت کتاب خدا، تلاوت قرآن۔ روایت میں ایک شخص آیا دور سے سید الرسول کی خدمت میں، آ کر کہتا ہے علمنی مما علمک اللہ۔ تو سید الرسول کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے وہ تعلیم دیں جو آپ کو اللہ نے تعلیم دی، یعنی جو آپ کو وحی کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم دی گئی ہے، آپ مجھے وہ قرآن تعلیم دیں۔ روایت کا جملہ کہ سید الرسول نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کو تعلیم دو۔ اصحاب نے کیا کیا؟ اس شخص کو سورہ اذا زلزلت الارض کی تعلیم دی۔ اس سورت کو اول سے آخر تک اصحاب رسول نے اس شخص کو تعلیم دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے جب سورت مکمل سن لی، یاد کر لی، کہتا ہے کہ میرے لیے یہ سورت کافی ہے۔ لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یعنی جو خیر میں سے ایک ذرہ کو بھی دیکھے گا، جو خیر میں سے ایک ذرہ کو بھی دیکھ لے تو وہ کیا ہے اس کے لیے؟ من یعمل، یعنی جو بھی خیر میں سے کوئی عمل انجام دے گا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ اب یہ جو ذرہ ہے، اس ذرے سے کیا مطلب ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رائی کا ذرہ، رائی کا ذرہ کسے کہتے ہیں؟
عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذرہ ہوتا ہے، یہ جو ریگستان میں جو ذرے پڑے ہوتے ہیں وہ ذرہ ہے، وہ ذرہ موٹا ہے۔ اس سے بھی باریک ذرہ علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ مراد ہے۔ وہ کون سا ذرہ ہے؟ کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی سائے دار جگہ پہ دھوپ جاری ہوتی ہے تو اس کی جو شعاؤں میں جو ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، وہ ان میں سے ایک ذرہ، یعنی خدا خبردار کر رہا ہے آپ نیکی کے ہر کام میں سے اتنی سے بھی جو چھوٹا سا ذرہ محسوس کرنے والا نہیں ہے، صرف وہ سورج کی روشنی میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، وہ جو ذرہ اڑ رہا ہوتا ہے، اتنی خیر بھی آپ دیکھیں گے، اور اگر برائی کی ہے تو وہ بھی دیکھیں گے۔ تو جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اس کے بعد اس شخص نے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کیا، کہتا ہے تکفینی ہذہ الآیہ، میری ہدایت اور نجات کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ یہ ہیں قرآن پہ ایمان رکھنے والے، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے، یعنی ایک آیت نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ ایک آیت میری ہدایت اور میری نجات اور میری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ انسان پورا قرآن سن لے اور ہدایت نہ ہو تو اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے کائنات میں، اور ایک آیت سن کے انسان کی آنکھیں کھل جائیں، انسان اپنی اصلاح کر لے۔ تو اب سید الرسل کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ وہ جو آپ کا صحابی آیا تھا ہم نے اس کو بتایا، اس کو تعلیم دی سورت کی، تو جب وہ اس آیت پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے لیے آیت کافی ہے۔ تو روایت کا جملہ کہ ایک روایت میں کہ سید الرسل نے کیا فرمایا، رجع فقیہا، آیا تھا وہ بادیہ نشین تھا، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، روایت کا جملہ ہے رجع فقیہا، وہ فقیہ بن کر پلٹا ہے، یعنی وہ دین کی سمجھ بوجھ لے کر گیا ہے۔ تم یہاں پر اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہو دین سمجھنے میں، اس نے ایک آیت میں دین کا خلاصہ سمجھ لیا ہے۔ کاش ہماری آنکھ بھی ایسے کھل جائے، قرآن کی ایک آیت میں ہماری آنکھ کھل جائے، خدا گواہ ہماری زندگی بدل جائے۔ اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، جتنی نیک نیت ہوگی خدا گواہ اتنی زندگیوں میں برکت ہوگی، جتنا کردار پاک ہوگا اتنی نسلوں میں پاکیزگی اور طہارت ہوگی۔ کیا وجہ ہے علماء اور فقہا کی اولادیں کیوں زاہد بنتے ہیں، کیوں صاحبان علم بنتے ہیں، کیوں با کردار بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے وجود میں طہارت، وہ پاکیزگی کا راستہ اپناتے ہیں، طہارت کا راستہ اپناتے ہیں، نسلوں میں بھی اسی لیے پاکیزگی اور طہارت آ جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں جہاں پر انسان برائی اور گناہ کی دلدل میں پھنسا ہو، پھر وہاں پر نسلوں میں بھی پھر گمراہی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ قرآن کی اہمیت کا اندازہ ایک میں مثال سے دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن ہے یا نہیں ہے، اب یہ فیصلہ ہمیں سے ہر ایک نے کرنا ہے۔ مثلا ہمارے پاس قرآن ہے، آپ سب سے مرد و زن سے سوال ہے، اگر ہماری اس محفل میں کوئی دیوانہ آ جائے کیا آپ اس کو قرآن دینا پسند کریں گے؟ کہ کوئی دیوانہ آپ آ جائے آپ اس کو دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو قرآن پھینک دے گا، جس کی عقل سلامت نہیں ہے وہ قرآن کی تعظیم اور احترام کیسے کرے؟ آپ اس کو دینا پسند نہیں کریں۔ ایک معصوم بچہ ہے جس کو قرآن کی عظمت اور احترام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیا آپ اس کے ہاتھ میں قرآن دینا پسند کریں گے؟ نہیں دیں گے۔ آپ صاحبان عقل ہیں ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بھی قرآن نہیں دیں گے۔ اچھا اگر آپ کی اس محفل میں کوئی مشرک آ جاتا ہے، کوئی کافر آ جاتا ہے، کیا آپ اس کے ہاتھ میں قرآن دینا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ مشرک، یہ کافر، ہم اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیتے۔
یہ قرآن کی توہین لازم آئے گی، یا یہ قرآن کی توہین کر سکتا ہے، آپ کافر اور مشرک کو قرآن دینا پسند نہیں کریں۔ ایک اور شخص ہے جس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہے، اس کے ہاتھ گندے ہیں مٹی سے یا نجس ہیں، کیا آپ ایسے شخص کو قرآن دینا پسند کریں گے؟ آپ ایسے شخص کو بھی دینا پسند نہیں کریں گے۔ ہمارے عام طور پہ بعض جگہوں پہ گھروں میں خواتین قرآن میں پیسے رکھ دیتی ہیں کہ پیسے سیو رہ جائیں گے۔ چور کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ آپ سب صاحبان عقل ہیں، آپ لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم قرآن دیوانے کو نہیں دیں گے، ہم قرآن بچے کو نہیں دیں گے، ہم قرآن کافر اور مشرک کو نہیں دیں گے، ہم قرآن جس کے ہاتھ گندے ہیں، نجس ہیں، غلیظ ہیں، ہم ان ہاتھوں میں قرآن نہیں دیں گے، اور چور کا تعلق بھی قرآن سے۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہم کون ہیں کہ ہم دیوانے ہیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ جی ہم نے سوچنا ہے۔ آپ سب یہ اقرار کریں دیوانوں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، کہ ہم دیوانے ہیں، ہم پاگل ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم وہ معصوم نہ سمجھ بچے ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم مشرک اور کافر ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم نجس ہیں، گناہوں کی غلاظت و نجاست میں اس قدر تباہ ہو چکے ہیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم دین کے عمل میں چور ہیں کہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیونکہ آپ سب نے تسلیم کیا چور کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، نجس انسان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اسی طرح سے دیوانے کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ جب ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو مومن کہلوائیں اور ہماری زندگی میں بھی قرآن نہ ہو، تو پھر بتائیں ہم کون ہیں؟ قرآن کو زندگی میں شامل کریں، روح کو حیات دینے والی کتاب۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ دیکھیں اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ملتا ہے کہ ایک عالم دین کسی علاقے میں تبلیغات کے لیے گئے، جیسے نجف اشرف سے قم المقدس سے علماء کرام آتے ہیں، مختلف علاقوں میں ماہ رمضان میں خدمت انجام دیتے ہیں۔ ایک عالم دین، ایک عالم اور فاضل کسی علاقے میں خدمت دین کے لیے وہاں پہ خدمت انجام دے رہے، ایک ماہ کے لیے آئے۔ لوگوں نے وہاں پہ وقتاً فوقتاً مولانا صاحب کی افطاری کا اہتمام شروع کر دیا، احتراماً، روزے دار بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ آخر میں جس کی باری آئی، ماہ رمضان کا اینڈ ہے، اور جس مومن کی باری آئی، ان کے گھر میں جب مولانا صاحب پہنچے، مہمان خانے میں بیٹھے، افطاری کی اور دعائیں دے کر یہ واپس آئے۔ رات کو بیوی شوہر سے پوچھتی ہے، وہ ہماری جو رقم تھی وہ میں نے بیٹھک میں مہمان خانے میں رکھی تھی، کیا آپ نے اٹھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو نہیں اٹھائی۔ بیوی کہتی ہے کہ رقم میں نے مہمان خانے میں رکھی ہے، اس کمرے میں بھی میں نے چیک کیا ہے، ادھر بھی نہیں ہے، آج ہمارے ہاں پڑوس میں بھی کوئی نہیں آیا، صرف اگر کوئی آئے تو ہمارے ہاں مہمان صرف مولانا صاحب آئے، اور پیسے میں نے اس کمرے میں فلاں جگہ پہ رکھے تھے، لگتا ہے کہ وہ پیسے مولانا صاحب اپنے ساتھ لے گئے۔ مزید دونوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، واقعاً پیسے نہیں ہیں گھر میں،
اب ان کا جو شک یقین میں بدل گیا کہ پیسے کون لے گیا؟ مولانا صاحب آئے تھے ہم سب کو دین سکھانے اور یہ ہمارے گھر سے چوری کر کے لے گئے۔ اللہ، آپس میں میاں بیوی پریشان ہوئے، کہتے ہیں یہ عجیب ماجرا ہے۔ پورا مہینہ مولانا صاحب درس اخلاق دیتے رہے ہیں، حلال و حرام کی بات کرتے رہے ہیں، ہمیں دین اور شریعت کو سمجھاتے رہے ہیں، آخر میں یہ خود چوری کر کے چلے گئے ہیں۔ اگر ان کو کوئی مجبوری تھی ہم سے پیسے مانگ لیتے، اس طرح سے چوری کر کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وقت گزرتا رہا، اگلا سال آیا، علاقے والوں نے مولانا صاحب کے انداز کو پسند کیا تھا، مولانا صاحب کو اگلے سال کی دعوت بھی دے دی گئی۔ جب مولانا صاحب اگلے سال آئے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید مولانا صاحب کی کوئی مجبوری ہوگی، ان کے سامنے شکوہ بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے۔ پھر مولانا صاحب کو آخر میں انہوں نے اگلے سال افطاری پہ اپنے پاس بلایا۔ اب جب روزہ افطار کر چکے، دعائے خیر ہو چکی، اہل خانہ کہتے ہیں کہ قبلہ معذرت کے ساتھ اگر آپ کو کوئی حاجت اور ضرورت تھی آپ ہم سے پیسے طلب کر لیتے۔ پچھلی مرتبہ آپ ہمارے پاس آئے، اس دن ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا اور ہم نے پیسے اسی مہمان خانے میں رکھے تھے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر آپ کی حاجت اور ضرورت تھی آپ ہمیں بتاتے، آپ کو اس طرح سے چوری کر کے لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب مولانا صاحب نے یہ بات سنی، ایک مرتبہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اب خود صاحب خانہ گھبرا گئے، بھئی مولانا صاحب ایک تو چوری کر کے گئے، دوسرا رو رہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ کہا تہمت کی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں تہمت، ہم کہہ رہے ہیں آپ تو لے گئے تھے۔ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں، تم میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو، مجھے اس بات پہ رونا نہیں آ رہا، پیسے تو میں نے اٹھائے نہیں، رونا مجھے اس سے بھی بڑی بات پہ آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مولانا صاحب اٹھے، اسی کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک بلند مقام پہ قرآن رکھا ہے۔ مولانا صاحب نے قرآن اٹھایا، جب کھول کے دکھایا تو جو رقم انہوں نے ایک سال پہلے ایک بلند مقام پہ رکھی تھی، مولانا کہتے ہیں جناب جب میں جا رہا تھا تو جب آپ نہیں تھے تو آپ کے وہ پیسے نیچے گرے ہوئے مجھے ملے، میں نے وہ پیسے اٹھا کے قرآن میں محفوظ رکھ دیے کہ جب آپ تلاوت قرآن کے لیے اٹھائیں گے تو آپ کو آپ کی امانت محفوظ مل جائے گی۔ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ پورا سال گزر گیا ہے، آپ کو قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی، یہ آپ کی امانت آپ کے پاس پڑی۔ قدموں پہ گر کے رونے لگے، ہمیں معاف کر دیجیے، مجھ سے معافی نہ مانگیں، معافی مانگنی ہے تو رب کی بارگاہ میں مانگیں کہ جس کی کتاب کو آپ نے گھر میں تو رکھا لیکن نہ اس کی تلاوت کی توفیق ملی اور نہ اس پر عمل کی توفیق ملی۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھروں میں ہو اور ہم بھی قرآن سے اتنا دور۔ لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھائیں، ضروری نہیں ہے مولانا صاحب آئیں اور آپ کے علاقوں میں درس تفسیر قرآن، اگر کہیں اہتمام ہو جائے بہت اچھا ہے، لیکن آپ اپنے گھروں میں بھی درس قرآن دے سکتے ہیں۔ اب بہترین ترجمے آ چکے ہیں، آپ کچھ مقدار میں 10 سے 15 منٹ بچوں میں بیٹھ کے وہ ترجمہ قرآن سلیس الفاظ میں اس کا مفہوم بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں، بچے سیکھیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تو لہٰذا قرآن کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، یقیناً یہ قرآن ہمارا شکوہ کرے گا۔ اور ہمارے پاس روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یشکون الی اللہ عز وجل ثلاثۃ، روایت
ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، 3 چیزیں اللہ کی طرف شکوہ کریں گے. 3 چیزیں سید الرسل بھی شکوہ کریں گے اللہ سے اپنی امت کے بارے میں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور امام کی روایت فرماتے ہیں 3 چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے. وہ کون؟ خود قرآن شکوہ کرے گا. پہلی چیز جو امام فرماتے ہیں مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، وہ مسجد جو بیکار ہو گئی، جس کے پڑوس اس میں نماز نہیں پڑھتے، وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گی کہ اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، یہ ہمارے ہمسائیگی میں رہتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں، آپ اپنے گھر میں اگر مجلس رکھیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کو آپ انوائٹ کریں، بلائیں کہ ہمارے گھر آپ نے مجلس پہ آنا ہے. اگر آپ کے گھر کوئی مجلس پہ نہ آئے، آپ کیا فیل کریں گے؟ برا محسوس کریں گے؟ آپ ناراض ہوں گے اپنے رشتہ داروں سے کہ ہمارے گھر مجلس تھی اور یہ مجلس پہ نہیں آئے. یعنی آپ کے گھر اگر مجلس پہ کوئی نہیں آیا، آپ کے بلانے پہ آپ کو ناراضگی ہو رہی ہے، اور رب کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ آپ کو بلاوا آ رہا ہے. اگر آپ اللہ کے گھر میں نہ جائیں تو کیا اللہ کی ذات آپ سے راضی ہوگی؟ آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کے بلاوے پہ کوئی آپ کے گھر نہیں آ رہا ہے، تو اللہ کے بلاوے پہ اگر آپ نہیں جائیں گے کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ لہٰذا نماز مسجد میں پڑھیں، افضل ہے. تو لہٰذا پہلا شکوہ جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ مسجد کا. شیخ عباس قمی ہمارے بہت جید علماء محدثین میں سے گزرے ہیں. دیکھیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ جو مسجد غیر آباد ہے وہ جا کے اس میں پہلے نماز پڑھتے تھے، اس مسجد کو آباد کرتے تھے. جب دیکھتے تھے مومنین آ گئے ہیں، آباد ہو گئی ہے، پھر وہ دوسری مسجد تلاش کرتے تھے جو غیر آباد ہے. یہ ہیں علماء ربانی کہ اللہ کے گھر کو کیسے آباد کیا جاتا ہے. لہٰذا کوشش کریں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، رشتہ داروں کو مساجد کی طرف لے کر جائیں، اللہ کے گھر لے کر جائیں. ان کو مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب ہے. اور لہٰذا اس لیے حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں مردوں کے لیے صرف مسجد میں نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی ویسے مستحب ہے مسجد میں نماز پڑھنا جیسے مردوں کے لیے مستحب ہے. لیکن عورتیں گھر پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، اس مقام پہ پڑھیں جو سب سے پوشیدہ مقام یہ ہے. یعنی پوشیدہ یعنی ایسا کمرہ مثلا اوپر والے حصے میں خواتین پڑھیں. تو لہٰذا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا جو شکوہ کرنے والا ہوگا، امام کی روایت میں فرمایا عالم بین جہال، وہ عالم جو جہلاء کے درمیان زندگی گزار رہا ہے وہ میدان قیامت میں شکوہ کرے گا کہ میں دینی مدارس میں رہا، حوزات علمیہ میں رہا، میں نے پڑھا، لیکن لوگ استفادہ کرنے والے نہیں تھے. لوگ دنیاوی مفاد کے لیے دروازے پہ آ جاتے تھے لیکن دین سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا. دین علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، دین سیکھنے کے لیے جائیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، فرمایا روایت میں ہے کہ جالس العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھیں جس سے 3 سعادتیں آپ کو ملیں گی. آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کا اخلاق بلند ہوگا، آپ کا نفس گناہوں سے پاک ہوگا علماء کی محفلوں میں بیٹھنے سے. لہٰذا اہل علم علماء اپنی نسلوں، اپنے بچوں کو ان محافل اور مجالس میں لے جائیں جہاں پر اہل علم علماء ہوں، تاکہ اس محفل سے آپ کی نسلیں نور تعلیمات محمد وآل محمد لے کر جائیں. تو لہٰذا تیسری چیز جو
شکوہ کرے گی خدا کی بارگاہ میں. فرمایا وَمُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارُ لَا يَقْرَعُ فِيهِ. وہ قرآن مجید جس کے اوپر گرد و غبار آ چکا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، وہ قرآن مجید اب اس کو کسی غلاف میں رکھ دیا گیا ہے یا کسی مقام پہ لٹکا دیا گیا ہے. لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ادب و احترام کے ساتھ قرآن کو بالکل بلندی پہ رکھنا ہے. یہ قرآن کا احترام نہیں ہے. صرف قرآن کا حقیقی معنوں میں احترام یہ ہے کہ وہ قرآن اٹھائیں، اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کریں. قرآن سر پڑا رہے، غلاف چڑھا رہے اس کے اوپر، اور اس قرآن کی پورے گھر میں مخالفت ہوتی رہے، یہ قرآن کی ہم توہین کر رہے ہیں. اللہ کی قانون کی کتاب ہے ہمارے گھر میں، اور اس قانون کو ہمیں دیکھنے کی توفیق نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن سے جو ہے رغبت ہونی چاہیے، قرآن کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ایک جملہ دیکھیں، اہل بیت اطہار سے اگر کوئی بندہ عداوت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ جو آل محمد میں سے کسی ایک سے بغض رکھے وہ کون ہے؟ منافق ہے. ایسے کہ نہیں؟ یعنی اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک کی اگر وہ دل میں نفرت رکھتا ہے یا اب نفرت اظہار کرتا ہے، وہ ناسبی ہے، وہ منافق ہے. آپ اس کو منافق کہتے ہیں. اور اگر کوئی قرآن کو پسند نہ کرے، پھر جو آل محمد کو پسند نہیں کر رہا آپ کہتے ہیں وہ منافق ہے. اور جو بندہ قرآن کو پسند نہ کرے، اگر کسی محفل اور مجلس میں قرآن پڑھا جائے اور کہا جائے کہ مولانا صاحب کو تو قرآن کے علاوہ کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ قرآن سے دشمنی ہے یا نہیں؟ اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھی آل محمد میں سے کسی ایک کو نہ مانے وہ تو ہے منافق، اور جو قرآن کو پسند نہ کرے کیا وہ مومن ہے؟ سید رسول نے تو جو آپ کی وصیت اس میں دونوں چیزوں کی تاکید ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت. تو لہٰذا قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامیں، اسی میں ہماری نجات ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. لہٰذا دیکھیں قرآن مجید نے بہت آسان انداز سے ہماری اصلاح فرمائی ہے. سورہ حدید، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ. نہیں، سورہ حدید کی یہ آیت نہیں ہے. آیت مجیدہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کے بارے میں ذکر کر رہے قرآن میں کہ صرف مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں مومن وہ ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم علی والے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں مومن وہ ہیں کہ جب ذکر خدا ہو تو ان کا دل خوف خدا سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب آیات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان اور نکھر جاتا ہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی قرآن کے آئینے میں وہ اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں اور ذکر خدا سے ان کے قلوب خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، علی والے کہلواتے ہیں. ہم پھر دیکھیں قرآن تو مومنوں کی صفت یہ بیان کر رہا ہے، ذکر خدا کے وقت خوف زدہ ہوتے ہیں اور آیات الہی سننے کے ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو قرآن کے مطابق ہم مومن ہیں، ورنہ ہم زبانی مومن ہیں، ہم عملاً مومن نہیں ہیں. تو لہٰذا
دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہماری ہدایت کر سکتی ہے، ایک آیت۔ ملتا ہے علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، عام ڈاکو بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ کے گھر میں جانے والے جو حاجی تھے ان کو راستے میں لوٹ لیتا تھا۔ فضیل بن عیاش اپنے زمانے کا عیاش، بدماش، ڈاکو، اور ایک خاتون عورت کے عشق میں گرفتار۔ ڈاکے ڈالنا، اللہ کے گھر میں جانے والے زائرین کو لوٹنا۔ اب بتائیں، اتنا بڑا مجرم ایک عورت کے عشق میں یہ اس قدر پاگل ہوا کہ رات کے وقت جب اس خاتون کے گھر ملنے کے لیے جب پہنچا، ابھی دیوار پھیلان کر جانا چاہ رہا ہے، جب ساتھ میں ایک گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی، اور اس تلاوت قرآن میں پڑھنے والا سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کر رہا تھا جب یہ دیوار پھیلان رہا تھا۔ کیا آیت پڑھ رہا تھا؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، یعنی کیا ابھی وقت نہیں آ پہنچا ایمان والوں کے لیے ان کا دل خشیت الہی سے، ان کے دل جو ہے وہ خاشع ہو جائیں اللہ کی بارگاہ۔ جب اس نے یہ سنا اس آیت مجیدہ کو کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا، تو خود کو اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، پھر میرے لیے کب وہ وقت آئے گا کہ میرے دل میں خشیت الہی، خدا کا خوف پیدا ہو۔ اب یہ ایک آیت اس کے کان پہ پڑی تو اس کی ہدایت، اس کی زندگی کو بدل دیا۔ جو جا رہا تھا ایک عورت کے عشق میں دیوار پھیلانگ رہا تھا، جو ڈاکو تھا، عیاش تھا، اپنے زمانے کا بدکار انسان تھا، یہ پلٹا اترا، جا کر توبہ کی، سجدوں میں گر پڑا۔ جب آگے ایک منزل پہ پہنچا تو کچھ حاجی لوگ چھپے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں جلدی سے پوشیدہ ہو جاؤ، فضیل بن عیاش کا قافلہ آ گیا تو اس نے لوٹ لینا ہے۔ اس قدر اتنا بڑا ڈاکو تھا، لیکن اس نے سچے دل سے توبہ کی، لوگوں میں جو حرام مال لوٹا ہوا تھا وہ واپس کر دیا۔ اس قدر توبہ کی کہ علماء نے نقل کیا ہے کہ پھر یہ دنیا کو چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ ان کے درس میں شرکت کرنے کے لیے جا بیٹھتا تھا۔ دیکھیں ایک آیت مجیدہ نے کیسا انقلاب لایا، پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت کا پیغام رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی طرف ہم توجہ کریں، قرآن بول بول کے ہر آیت میں ہمیں پیغام دے رہا ہے، خدا کی اطاعت کی طرف حکم دے رہا ہے۔ پورا قرآن ہمیں حرام سے روکنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت کا صدقہ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد